بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ ملک کی موجودہ صورتحال، مہنگائی کا شور، گجرانوالہ میں جلسے کی تیاریاں، انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹیں، کہیں کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں مل رہی، کہیں بینرز اتارے جا رہے ہیں، مختلف معاملات، آخر ہو کیا رہا ہے؟ اس حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ اپنا مومنٹم بلڈ کرنے جا رہی ہے، کتنا بلڈ کر پائے گی حکومت، کتنی اس حوالے سے اس کو پریشانی نظر آتی ہے۔ گورنمنٹ کے آج بھی کیبنٹ کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر بات ہوتی رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کچھ وزراء کو اپریشیٹ بھی کیا ہے۔ منسٹری آف انفارمیشن کے حوالے سے بھی بعض لوگوں کی باتیں تھیں کہ مزید جو حکومت کی میڈیا ٹیم ہے اس کو فعال ہونا چاہیے۔ گو کہ جواب الجواب جو سلسلہ ہے وہ تھمتا نہیں ہے۔ جیسی اپوزیشن کی جانب سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے، فوری طور پر اس کا جو جواب ہے وہ حکومت کی صفوں سے آتا ہے، چاہے وہ شہباز گل کی صورت میں ہو، فیاض چوہان صاحب کی صورت میں ہو، یا اور وفاقی وزراء ہیں ان کی جانب سے، مگر اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی آج بات کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک الزام عائد کیا ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ وہ بھیس بدل کر جاتے ہیں نیب کے اندر اور انسٹرکشن دیتے ہیں، اور انہی کی انسٹرکشن کے اوپر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جس کا آج اشارہ شہباز شریف صاحب نے بھی دیا، اور کہا کہ جو وہ گھر سے اپنے لیے کرسی انہوں نے منگوائی تھی کیونکہ ان کی کمر میں تکلیف ہے، وہ بھی شہزاد اکبر صاحب کے حکم پر واپس لے لی گئی ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں، ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی امجد خان نیازی صاحب، مجھے کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹری اطلاعات حافظ حسین احمد صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شیزہ فاطمہ صاحبہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ امجد نیازی صاحب، کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ گورنمنٹ جو ہے جو کاؤنٹر اسٹریٹجی بنا رہی ہے، جلسے ایک طرف آپ کہتے ہیں کرنے دیں، دوسری طرف کہتے ہیں جی وہ بینر بھی نہیں لگانے دینے، کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنی، فلانی چیز پہ یہ قانون، فلانی چیز پہ یہ قانون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حافظ صاحب، گورنمنٹ اللہ کا شکر ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ پریشانی اس لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے کوئی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کوئی اپنے لیے محلات بنائے ہیں، کوئی دبئی میں بنائے ہیں یا سرے محل بنائے ہیں، یا کوئی لندن میں بڑے بڑے فلیٹس بنائے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے لیڈر نے اس قوم کے لیے کام کیا اور ہمیشہ کام کرتے رہیں گے، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ ہم نے کہیں رکاوٹ ڈالی ہے، نہیں، ہم بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل گورنمنٹ کی طرف سے بالکل آپ نے جتنے بھی پرنٹ میڈیا اور نیشنل میڈیا پہ بھی آیا کہ گورنمنٹ کسی بھی حالت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، لیکن کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو فارمیلٹیز ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ جلسہ کرتے ہیں، آپ اس کی پرمیشن لیتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی سیکیورٹی درکار ہے، یا آپ نے جس جگہ جلسہ دیکھیں موجودہ حالات میں آپ کو کئی مسائل کا شکار رہے ہیں ماضی میں۔ یعنی جلسے کریں، سب کچھ کریں، ایس او پیز کو فالو کریں اور اجازت لیں۔ دیکھیں ایس او پیز کے اوپر خود ان کے لیے اچھا ہے۔ دیکھیں یہ ہر چیز کو اصل میں بات جو ہے کہ میڈیا ٹرولنگ کے لیے یا جیسے بات کو ٹوسٹ کرنے کے لیے، یہ چیزوں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ایک مظلوم یا کہہ لیں بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آج ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو چاہیے تھا کہ ان کا لیڈر واپس آتا۔ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ وہ باہر گئے اور عدالت کو بھی دیکھا گیا، دھوکہ دیا گیا کہ وہاں پہ گئے کہ جی میری صحت کے جو مسائل ہیں جو جیل کے اندر ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے ہی جیل سے باہر قدم رکھا تو سیاست کرنی شروع کر دی، ابھی تک سیاست کرنی۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ پاکستان آتے، قانون کا سامنا کرتے، اور کم از کم کورٹ کو بھی عزت دیتے، اور جن کے آج جن کا نعرہ ہے جی کہ ہمیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت تو بنتی ہے رول آف لا سے۔ اگر آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، اداروں کو مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے اگر ہمارے حق میں فیصلے کریں، این آر او دیں، ہمیں ڈیل کریں، ہم سے ڈیل کریں یا ہمیں ڈھیل دیں تو سب اچھا ہے۔ اگر وہ ادارے ان کو نہ ڈیل یا ڈھیل نہیں دیتے تو یہ پھر الزام تراشی پہ اتر آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو میں ابھی چھوٹی سے آپ نے کہا جی سے پہلے کہ جی کہ کرسی کا جس کے معاملات جو بھیس بدل کے، دیکھیں نیب کے نہ ہم ترجمان ہیں نہ ہم کوئی اہلکار ہیں۔ دیکھیں نیب اپنا ان کا انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے جن کا چیئرمین نیب ان کا لگایا ہوا ہے، دو بڑی پارٹیز کا۔ ہم تو اس میں شامل نہیں تھے۔ جتنے بھی کیسز ہیں
وہ ان کے اپنے دور کے اندر ہے. یہ متعدد بات مطلب ساری میڈیا جانتی ہے. پھر ابھی جو شہباز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف نے کی جو بیل ہے انہوں نے اپنی واپس لی ہے. آپ کے علم ہے کہ بیسیکلی تو انہوں نے اپنی بیل واپس لی ہے, اور اس کے تحت جو ہے وہ زیر تفتیش ہوئے. ہندوستان میں ایک طبقاتی سسٹم تھا کہ جی برہمن تھے, ویش تھے, کھشتری تھے اور شودر تھے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ان کی حالت جو ہے وہ برہمن والی ہے کہ برہمن نے تو کوئی جرم نہیں کیا, چاہے وہ پورا ملک لوٹ لیں یا جو بھی جرم کر لیں, کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ برہمن بنے ہوئے اور بننا, اس پہ ابھی تک ان کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پیچھے نہیں آ رہا ہے. حافظ صاحب یہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے کسی چیز کی, اور اگر آپ جلسے جلوس کریں, احتجاج کریں, لیکن ایس او پیز کو فالو کریں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حافظ صاحب, نیازی صاحب بڑے ہمارے انتہائی محترم بھی ہیں. ان کے والد گرامی کے ساتھ میں نے بہت ہی کام کیا ہے. بہرحال ہر نیازی نہیں ہوتا, فرق ہوتا ہے. کچھ ڈاکش تھے, کچھ میاں والی کے تھے. جہاں تک تعلق ہے ایس او پیز کا, میرے بھائی نے کہا, یقیناً ہم تو بہت کوشش بھی کریں لیکن ان کے ایس او پیز کو نہیں پہنچ سکتے. جس طرح انہوں نے دھرنا دیا اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ایس او پیز پہ عمل کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے اجازت بھی لی. ان کے سب سے ایس او پیز میں مسئلہ یہ تھا کہ بجلی کے بل جلانے, اس ایس او پیز پہ ہم عمل نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی. دوسرا ان کا یہ تھا کہ لوگوں کو کہہ دیا جو باہر ہیں کہ آپ کو ڈالر نہ بھیجیں بینکوں کے ذریعے, اس پہ بھی ہم عمل نہیں کر سکتے. تیسرا ایس او پیز ان کا یہ تھا کہ انہوں نے طاہر القادری صاحب کے جو خواتین تھے ان کے شیرخوار بچوں کی چڈیاں اور کپڑے اور دیگر چیزیں سپریم کورٹ کے جنگلے پر, پارلیمنٹ کے جنگلے پہ انہوں نے وہاں پر ڈالی, یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ایک اور یہ تھا کہ انہوں نے جا کر پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا, یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. آخری یہ کہ سول نافرمانی کا بھی اعلان فرمایا, یہ بھی نہیں کر سکتے. امپائر کی انگلی کی بات کی گئی, یہ بھی ہم نہیں کریں گے. جنرل رائل سے ملاقات کے بعد مبارکباد کی صدائیں بلند کی اور وہ مٹھائیاں تقسیم کی. ہاں البتہ وہ کریں گے جو ہم نے جمعیت علماء اسلام نے اپنا جو اپنا آزادی مارچ جو کیا تھا, پورے ملک سے جو لوگ تھے, اور 13 دن ہم اسلام آباد میں بیٹھے رہے, نہ کوئی پتا ٹوٹا, نہ کوئی گملہ ٹوٹا, نہ میٹرو بند ہوا, نہ کسی ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچا, نہ کسی کے دکان کو پہنچا. اس طریقے سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی, اس پہ عمل درآمد کریں گے. شیزہ صاحبہ کیا منظرنامہ ہے گجرانوالہ کا, جو اطلاعات ہیں کہ جی بینرز اتر رہے ہیں, کنٹینرز روک رہے ہیں, کارنر میٹنگز نہیں ہو رہی. امجد نیازی صاحب کہتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں, آپ ایس او پی فالو کریں. تو کوئی ایس او پی کی وائلیشن کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو اب اسی طرح کی باتیں کریں گے جو انہوں نے بہاولپور میں ہماری چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز میں جو رش نظر آ رہا ہے, جو کراچی میں ہماری ورکرز کنونشن میں ان کو رش نظر آیا, جو لاہور کی چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, گجرانوالہ کی کارنر میٹنگز جو جلسوں میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو اگر پریشانی نہیں بھی ہو رہی تو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کا تو موٹو ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ چھوٹے موٹے ہتھ کنڈے ہیں, یہ حکومت اپنا رہی ہے, کوئی بات نہیں, ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. آپ ہمارے 10 بینر اتار لیں, 100 اتار لیں, 1000 اتار لیں, لوگ ہمارے بیانیے کے پیچھے آئیں گے, اور لوگ آپ سے تنگ آ کے, اس مہنگائی سے تنگ آ کے, بے روزگاری سے تنگ آ کے, معاشی تباہی سے, بدحالی سے تنگ آ کے باہر آنے کو خود ہی تیار ہیں. نہ ان کو کسی کال کی ضرورت ہے, نہ ان کو ہمیں باہر لانے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے ہمیں ان کے لیے بینر بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ نے بینرز اتارنے, آپ اتار لیں, آپ نے اجازت نہیں دیں گے تو گجرانوالہ ویسے ہی بھر جائے گا, کوئی بات نہیں. دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بڑے دل کی ہوتی ہیں. ان کا جو دھرنا تھا, یہ ان کو آج سیکیورٹی یاد آ گئی, آج دہشت گردی تب یاد آ گئی جب ہم دہشت گردی 5 سال میں ختم کر چکے ہیں. انہوں نے 2014 میں جو دھرنا دیا, یہ ڈی چوک کا جو دھرنا تھا, میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی, حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس کو بیان کر دیا ہے, مگر
تب جو دہشت گردی تھی وہ آج سے 98% زیادہ تھی. تقریباً روز کا ایک دہشت گردی کا جو ہے وہ کیس سامنے آتا تھا 2013-14 میں. ہم نے تو 5 سال میں دہشت گردی, اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے, بہت بہت بہتر ہے. تو یہ ہمیں اس طرح کے مشورے بھی نہ دیں اور لوگوں کو بھی نہ بیوقوف بنائیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ آخرکار آپ کو دھرنا کس وجہ سے ختم کرنا پڑا تھا. وہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا ایک ون آف دا ورسٹ جو ٹیررسٹ اٹیک اے تھا, پی ایس اس پہ آپ کا. اور یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں ماننے کو اب آپ کی نہیں تیار. آپ بالکل واقعی آپ کی گورنمنٹ کو لگ رہا ہے نہیں پریشانی, لیکن آپ کو پریشان ہونا چاہیے. آپ کو اس غریب آدمی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے جس کے گھر میں آٹا آج جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگا ہے, وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سک رہا. جو ٹماٹر ہے وہ 74% جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے, آلو 64% مہنگا ہو گیا ہے. میں انڈے, دودھ یا اس طرح کی چیزوں پہ نہیں جاؤں گی, غریب آدمی تو ان چیزوں کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتا. تو لوگوں کے لیے آپ پریشان ہو, عوام کے لیے پریشان ہو, اور خدا کا واسطہ ہے کہ پریشان ہو جائیں اور کچھ کرنے کا سوچ لیں. ٹھیک شہزاد صاحبہ, میں حسن مرتضیٰ صاحب, کیا ماحول ہے پنجاب کے اندر؟ کوارڈینیشن گو کہ بڑی رائیول پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کی, تو کتنی کوارڈینیشن ہے, کتنی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, کتنا مومنٹم بنا پائے گی اپوزیشن یہاں پہ؟ کیونکہ پہلا جو ٹاسک ہے وہ تو گجرانوالہ ہے, کراچی کے لیے بھی بڑی بھرپور تیاری ہو رہی ہے, لیکن جو پہلا مارکہ ہے وہ کس طرح کا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, جہاں تک کوارڈینیشن کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اپنے ایک روایتی حریف ہیں اور آئندہ بھی الیکشن انہوں نے لڑنے ہیں. لیکن آج جو وقت کی ضرورت ہے وہ اس فاشسٹ حکومت سے جان چھڑانے کا ایجنڈا ہے, اور اس پہ ہم تمام لوگ متفق ہیں اور 2 سال کا ٹائم دیا ہے ان کو. اب تو اگر اپوزیشن جو ہے وہ باہر نہیں نکلتی اور عوام کی آواز نہیں بنتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجرم ہوں گے اس قوم کے, کیونکہ آج لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے. آج لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, آج لوگوں کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, آج تعلیم جو ہے وہ اس قدر مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. مرتضیٰ صاحب, مگر یہ گورنمنٹ کا صحت کے نیریٹو حوالے یہ ہے سے کہ لوگ آپ دیکھیں, کے ساتھ نہیں ہیں, اس وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. دیکھیں جی, یہ تو 16 تاریخ کو پہلا جلسہ ہے اور اس میں آپ لوگ بھی دیکھنے والے ہیں اور پوری قوم دیکھے گی, بلکہ پوری دنیا دیکھے گی کہ کس حد تک لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو جلسے ہوں گے یہ کسی جلسے میں بھی لاکھوں سے کم تعداد ہو, کیونکہ یہ تو کارنر میٹنگز جلسے بنتی جا رہی ہیں. یہاں تو لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جلوس لے کے آ جاتے ہیں. یہ آج کون سا ایسا طبقہ ہے اس ملک کے اندر جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہتر ہوں اور میرا گزارا ہو رہا ہے؟ مالی سہولت کاروں کے علاوہ تو شاید کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے جو مطمئن زندگی گزار رہا ہو. جو ان کے مالی سہولت کار تھے انہیں وہ گندم میں بھی فائدہ دیتے جا رہے ہیں, انہیں چینی میں بھی فائدہ دیتے جا رہے ہیں, انہیں آٹے میں بھی فائدے مل رہے ہیں. اس کے علاوہ تو بڑے برے حالات ہیں. ٹھیک یہی بات میں ایک وقفہ لے لوں. ایسا یہ جو بات شیزہ صاحبہ نے کی کہ جی پریشان ہونا چاہیے آپ کو, جو عوام کے جو حالات ہیں اور مہنگائی اور اس کے اوپر آپ کا موقف لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امجد نیازی صاحب, بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں شیزہ صاحبہ کہہ رہی تھی گھبرانا آپ کو چاہیے, یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے, اور حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سوائے جو مالی سہولت کار ہیں وہ خوش ہیں, باقی عام جو عوام ہے وہ تو بڑے پریشان ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کا رونا تو یہاں سے وہاں تک, اس سے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ پہلے تو میں 2-3 پوائنٹس ان کے تھے ان کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کو بڑے پرامن دھرنے یا جلوس کرنے دیے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن کا جو تکلیف دہ واقعہ ہے, آج بھی دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے, اور اس لیے کہ حاملہ خواتین کو بھی مار دیا گیا.
تو یہ ان کی جو تھی اپوزیشن کے لیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا پیٹ کے لوگوں کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بڑا احترام ہے, بڑے ادب کے ساتھ جو میں گزارش کروں گا کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ تک کو نہیں بخشا, اور جب انہوں نے اپنا فیصلہ دینے لگی تو انہوں نے سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا اور حملہ کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اندوہناک واقعات ہیں جس کے اوپر آج بھی جو جتنے بھی لوگ ہیں, جو سوسائٹی ہے, وہ سمجھتے ہیں اگر انصاف کے راستے میں اگر روکا گیا, اگر باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. دوسرا کہنا کہ بالکل ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 71 سال کے ان کے ڈالے ہوئے گند کو دیکھ کے اور غریب کی جو حالت تھی اس پہ ہم واقعی پریشان ہیں. اس لیے پریشان ہیں کہ انہوں نے سوائے اپنی تجوریاں بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا. کسان جس مشکل میں ہے وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کسان کے لیے کیا پالیسیز لے کے آئے, کہ کسان کو جو بجلی مہنگی ملی, کیا انہوں نے جتنی بھی کمپنیاں تھیں, جو نجی کمپنیاں تھیں, ان کو کتنے ریٹ میں انہوں نے بجلی ان کے ساتھ معاہدات کیے جو آج گورنمنٹ کے گلے میں ہیں. وہ کہنا ہے کہ اگر ہماری کوئی چیزیں ہیں تو 2 سال سے اوپر آپ کی سب حکومت چیزیں ہو گئی, آپ سامنے آ نکالیں. رہی. پھر ایل این جی کے جو معاہدات ہوئے وہ کچھ سستے میں نہیں, قوم کو جس قیمت پہ پڑے ہیں وہ بھی سب کے سامنے. معیشت جب یہ چھوڑ کے گئے, کتنے آپ کے پاس پیسے پڑے تھے جس میں آپ کہتے کہ جی آپ نے معیشت کو جس حالت میں چھوڑا. آپ نے تو 71 سال میں سوائے اپنے محلات بنانے کے علاوہ کیا کیا؟ آپ نے یوتھ کو بے روزگار چھوڑ کے گئے, کسان کو بدحال چھوڑ کے گئے, اور آپ دیکھیں صحت کیا, آپ بہت اچھا صحت کا نظام دیکھیں. آپ جب کرونا آیا تو ہمیں آپ یہ بتا دیں ہمارے پاس تو یہ بھی سسٹم نہیں تھا. نہیں, یہ مہنگائی سے پریشانی نہیں ہے آپ کو یہ جو ہو رہی ہے؟ یہ جو مشکلات ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو یہ سویڈن کی معیشت دے کے گئے تھے؟ کیا یہ آپ کو جاپان کی معیشت دے کے دے؟ انہوں نے تو آپ کے لیے, وہ ہماری زبان میں کہ آپ نے, ان لوگوں نے تو زہر کی پڑیا بھی نہیں چھوڑی تھی وہ لینے کے لیے پیسے, جو پیسے وہ لینے, آپ زہر کی پڑیا لینے کے لیے جی کہ ہم وہ لے آئے. اور مطلب لیکن یہ سارے حالات تو آپ کے سامنے تھے, پھر اس کے بعد اتنے بلند و بانگ دعوے آپ کے. دیکھیں, آپ جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کتنے اداروں کو کتنے حد تک دبو چکے ہیں. جب ہم نے گورنمنٹ, خان صاحب نے حکومت ہے تو انہوں نے بڑا انہوں نے اتنا اس ہر ادارہ جو تھا, آپ دیکھیں ریلوے کس حالت میں تھا, پی آئی اے کس حالت میں تھا, آپ کا کوئی بڑے بڑے آپ ادارے دیکھ لیں, بینکس دیکھ لیں, آپ جو نیشنل ایسٹس تھے وہ کس حال میں جا رہے تھے. معذرت کے ساتھ اگر آپ ہمیں وہ معیشت دے کے جاتے, کچھ نہ کچھ تو ہمیں دے کے جاتے نا, جن کو ہم ٹھیک نہیں تھی. حافظ صاحب وہ کہتے ہیں جی پرانی حکومتوں نے ادارے تباہ کر دیے تھے اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک تباہی پھیر چکی ہیں پرانی حکومتیں, جس کی وجہ سے آج جو ہے سبجی یہ ساری صورتحال ہے. گزارش یہ ہے کہ کل کی بات تو یقیناً وہ مرثیہ پڑھتے رہیں گے 5 سال ہمارے انصافی دوست, لیکن میں پوچھنا چاہوں گا اپنے بھائی سے کہ کیا ظفر مرزا صاحب جس پہ کرپشن کا الزام لگا, بدعنوانی کا ادویات انڈیا سے برآمد کرنے, ماسک کے اسمگلنگ کی, اور اس کو جناب عمران بھائی نے نکالا, اس پہ کیا تعدیبی کارروائی ہوئی؟ کیا نیب نے اس پہ بات کی؟ اس پہ بات کی؟ اس کے بعد گندم اسکینڈل میں جو صورتحال تھی, خسرو بختیار صاحب آئے برابر بیٹھے, چینی کے حوالے سے جو ہمارے بھائی جہانگیر ترین صاحب تھے وہ چلے گئے, لڑکا بھی چلا گیا, وہ بھی مقبول ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نئی بات یہ ہے کہ اب جنرل ریٹائرڈ آصم سلیم باجوہ صاحب, جن کو جناب بڑے باجوہ نے چھوٹے باجوہ کی سفارش کی اور اس کو بلکہ حکم دیا, لگوا دیا عمران بھائی نے اس کو اپنی مشیر اطلاعات کے حوالے سے, اور پھر اس نے استعفیٰ دیا. استعفے کی وجہ یہ بنی کہ ایک نامور صحافی احمد نورانی نے باقاعدہ طور پر دستاویزی طور پر کروڑوں روپے کی ان کی جائیداد اور پھر امریکہ میں ان کے دونوں بیٹوں بھائیوں کے تمام معاملات کو انعقاد کیا, اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا. شریف آدمی ہے, لیکن یہ ہے کہ استعفیٰ انہوں نے منظور نہیں کیا. اب دوبارہ تحقیقات کے بعد انہوں نے اسے گلٹی سمجھ کر استعفیٰ منظور کر لیا ہے, بہت اچھی بات ہے.
یہ لیکن میں تحقیقات کے پوچھ بعد منظور ہوا ہے حافظ صاحب آپ استعفیٰ؟ ظاہر ہے کہ کیونکہ وہی استعفیٰ پڑا ہوا تھا اور انہوں نے غلطی کا تصور کر لیا اور اس کے بعد اس کا استعفیٰ منظور کر لیا. اب میرا یہ کہنا ہے کہ کیا بلوچستان کا سب سے بڑا اہم گوادر میں جو سی پورٹ کا منصوبہ ہے اس کا اسے سربراہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارا سینڈک بلوچستان کا ریکارڈنگ اور سونا چاندی کے جو ذخائر ہیں اور دیگر تمام منصوبے ہیں ان پہ قبضہ جمانے کے بعد اب وہ ریٹائرڈ جنرل جناب عاصم غنی باجوہ صاحب جو یہاں پر کور کمانڈر رہے اور یہاں پر جتنا کمایا کھایا اس کا تو حساب دینا ہوگا کسی دور میں، اگر یہاں نہیں دیتے کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہے اور جنرل پرویز مشرف صاحب کی طرح عدالت سے ان کو بھگایا جائے گا جیسے ہمارے اداروں نے جو ہے پرویز مشرف کو بھگایا. لیکن بہرحال قیامت کا دن موجود ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم لگے ہاتھوں آپ ان لوگوں کا تو حساب کر لیں جن کے حوالے سے آپ نے فیصلے دیے ہیں، جو ان کی آپ نے الگ ہے جو حکومت میں بیٹھے ہیں، یعنی آپ کی مراد یہ حافظ صاحب کہ جو حکومت کے ساتھی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، ان کا بھی یہ احتساب کر لیں. پوچھتے ہیں نیازی صاحب سے. جن کو خارج کیا آپ نے جی ٹھیک الزامات خارج کیا. جی لیکن شدہ صاحبہ جو نیازی صاحب فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے تو ڈیزاسٹر کر دیا، سارے ادارے تباہ کر دیے، ریلوے، پی آئی اے، اکانومی تباہ کر دیا آپ نے، تو پھر آپ کو جاپان کی معیشت تو ہمیں نہیں دے گئے تھے جو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم کو بہت کوئی میریکل کر دیں اس حوالے سے. مجھے نہیں پتا نیازی صاحب جان کے جھوٹ بول رہے ہیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایسے کر رہے ہیں. ڈیفینڈ ضرور کریں لیکن لوگوں کی انٹیلیجنس کو چیلنج بھی نہ کریں اور بیوقوف بھی نہیں سمجھنا چاہیے. پہلے تو ہمیں 71 سال گنوا دیں، کون سے 71 سال ہیں جس میں ہم حکومتیں کرتے رہے ہیں، تو پہلے تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آگے آ جائیں کہ ان کو جو ہے وہ آج غریب کا درد ہے اور ہم ان کو جاپان کی نہیں دے کے گئے تھے اکانومی، اور بھی انہوں نے کافی سارے دعوے کیے کہ ہم نے اکانومی بھی تباہ کر دی اور ہم نے فرٹیلائزر کسان ان کو آج یاد آ گیا. میں آپ کے سامنے حافظ صاحب کچھ نمبر رکھنا چاہوں اور یہ اداروں کے نمبرز ہیں، اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہیں، اور ان کو اگر ان میں غلطی لگتی تھی کہ ہمارے ٹائم پہ ہم نے غلط رپورٹ کیے تو ان کے پاس 2 سال تھے، یہ ان کی توسیع بھی کر سکتے تھے. مگر جو اصل سچ ہے وہ نمبرز بتاتے ہیں. رپورٹ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان 2018 میں 5.8% پہ گرو کر رہا تھا، انہوں نے ایک سال میں اس کو 1.9 پہ لے آئے. 11 مہینے جھوٹ بولتے رہے کہ 3% پہ گرو کر رہا ہے، 11 مہینے بعد ریوائز کر کے 1.9 کر دیا. کرونا سے پہلے ان کا جو گروتھ ریٹ تھا پروجیکٹڈ وہ -0.4. اس کے بعد آپ آ جائیں، انہوں نے کہا جی ان کو کسانوں کا ہے. ایگریکلچرل گروتھ پاکستان میں ٹھیک ہے بہت اچھی نہیں تھی، 4% تھی. ان کے پہلے سال میں انہوں نے اس کو گرا کے 0.6% پہ لے آئے، 0.6% پہ لے آئے، 4% سے پہلے سال. صحیح. انہوں نے فرٹیلائزر کی قیمتوں کی بات کی، انہوں نے بجلی کی، انہوں نے کہا جی ہم نے مہنگے معاہدے لگائے. جو اس وقت ٹیررزم کا حال تھا، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آتی تھی، آپ نے وہی معاہدے ریویو کیے ہیں، ریوائز کیے ہیں اور ان کو انہی معاہدوں کے اوپر دوبارہ ٹھپے لگائے ہیں، چاہے وہ ایل این جی کا ہو چاہے وہ آئی پی پیز کا ہو. آپ ریوائز کر دیں، آپ ایل این جی ڈیل جائیں جا کے کینسل کریں. آپ نے اس کو رینیو کیوں کیا ہے؟ آپ کے غلام سرور صاحب نے اس کو رینیو کیوں کیا؟ واپس آ کے یہ کیوں کہا کہ ڈیل بالکل ٹھیک ہوئی تھی؟ آپ تو سی پیک پہ جھوٹ بولتے رہے. بعد میں اسد عمر نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک تھا، 2% ہی تھا اس کا جو انٹرسٹ تھا. پہلے کہتے رہے پتہ نہیں مہنگے قرضے لے آئے. یہ ان کے اعداد و شمار ہیں اور یہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. عمران خان نے یہ جانتے ہوئے کہ چینی جو ہے وہ نہیں ہے برآمد کی اجازت دی. جنوری 2020 تک اس نے برآمد جو ہے وہ بین نہیں کی. ٹھیک شہزاد صاحبہ، میں کیونکہ ایک بات اور بھی ٹاپک کو چھیڑنا ہے، ٹھیک ہے یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امجد نیازی صاحب، حافظ حسین، شیزہ فاطمہ صاحبہ اور حسن مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی نیازی صاحب، یہ جو باتیں وہ کہتے ہیں جی یہ فگرز تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن ایک اور معاملہ جو میں چاہتا ہوں وہ ٹائیگر فورس کے اوپر بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی مشینری اپنی کدھر ہے، یہ گورننس کدھر ہے. اب آپ کو ہر چیز کے لیے اگر رضاکاروں کی ضرورت پڑ رہی ہے اور وہ تاجران کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آئے تو آگے سے ہم ان کو جوتے ماریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، لڑائی کریں گے، یہ ایک نیا سینیریو کھڑا ہو رہا ہے.
پہلی بات تو میں فگرز کے اوپر آؤں گا کہ اس وقت بھی ہم نے جب یہ فگر آئے کہ بجٹ میں آئے تھے 2018 میں، تو ہم نے اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے اس وقت بھی اور بہت سارے اور بھی ماہر معاشیات نے، کیونکہ میں کوئی اس کا نہیں ہوں، لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اوریجنل فگر نہیں ہے، ٹھیک، اور اور اس پہ ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں، کیونکہ جو چیزیں جب چیزیں سامنے آئی ہیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں، جیسے پنجاب کے بجٹ میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا کہ انہوں نے شو کیا اس میں جی کچھ بہت سارا، جب یہ دے کے گئے، جب ہم نے وہاں پہ جا کے ہمارے پاس جو فگر ہے تو وہ اس سے اس کے جو 1/3 تھا، اور انہوں نے جو بتایا تھا وہ کچھ اور تھا، جب ہم نے اس کا جو بجٹ نکالا وہ 100 کے قریب تھا اور انہوں نے رکھا کچھ 600 کے قریب تھا بلین کی. تو بات سے انہوں نے جو فیک نمبرز رکھے تھے، اس پہ ایک بہت ساری، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے شک آئیں پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کریں، ہم بھی یہ پروو کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں کہ انہوں نے جتنے بھی نمبرز دیے تھے وہ فیک تھے. دوسرے نمبر پہ آپ نے دوسرا سوال کیا آپ نے ٹائیگر فورس. دیکھیں ٹائیگر فورس نے بذات خود ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس نے کوئی ڈائریکٹ جا کے انہیں نے مارکیٹ میں گھومنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ریٹس جو ہیں وہ مارکیٹ سے زیادہ، یعنی کہ جو گورنمنٹ کے یا جو وہاں پہ پرائس کی جو کمیٹیز ہیں ان کے اپرووڈ ریٹ سے زیادہ ہوں گے. انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، دیکھیں وہ انہوں نے جو ایکشن ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہی کرے گی. انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ریٹ زیادہ ہیں اور انہوں نے انفارم کرنا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، یعنی صرف انفارمیشن جو ہے وہ انہوں نے دیکھیں اس میں جو میں حسن مرتضیٰ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میں ان کا کامنٹ لے لوں. حسن مرتضیٰ صاحب، یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے کس طرف چلا جائے گا، کتنا فائدہ ہوگا اپوزیشن کو اپنے مومنٹم سے اور اپنے مومنٹم بنانے میں، اور یہ جو ٹائیگر فورس والی بات کر رہے ہیں اس نیریٹو کو آپ بائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جائیں وہ ریٹ چیک کریں، ایڈمنسٹریشن کو بتائیں کہ یہاں یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کیا مذائقہ ہے اس میں؟ دیکھیں جی، بڑی عجیب سی ڈیبیٹ ہے، ہر روز یہی ٹاک شوز ہوتے ہیں، ان میں یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے 2 سال کے بعد کہ ہمیں معیشت ٹھیک نہیں ملی تھی، ہمیں لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ملا تھا، ہمیں یہ اب صرف بہانے ہیں جی. گزارش یہ ہے، بی آر ٹی تو ان کا منصوبہ تھا نا جی، صحیح، اس میں بھی تو سٹے انہوں نے لیا ہوا ہے، کیوں نہیں اس کی انکوائری ہونے دیتے؟ اگر وہ اتنا ہی شفاف ہے تو اس کی انکوائری ہونے دے. معلم جبا کیس ان کا ہے نا جی، اس میں تو کسی کا عمل دخل نہیں ہے، اس کا تو ہونے دے. جہانگیر ترین صاحب کو گناہ گار اور مجرم اور چور جو تھا وہ ان کے بنائے ہوئے کمیشن نے انہیں چور کہا، کسی نے تو نہیں کہا. ان کو لے آئے باہر سے واپس، کیوں انہیں باہر جانے دیا؟ اسی طرح خسرو بختیار صاحب پہ بھی جو آٹے کا الزام تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کو انہوں نے ایک پورٹ فولیو بدل کے دوسرا دے دیا. یہ خود ان کے اپنے یہ سارے سکینڈلز ہیں، اور یہ اب بھی آج بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں معیشت ٹھیک نہیں ملی تھی. بھائی آپ کو ٹھیک نہیں ملی تھی، آپ چھوڑ دیتے جب آپ کو پتا چلا ہے کہ ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم وہ صحیح سنبھال کرنے کے لیتے. لیے آئے نا، جب اتنی عجیب خراب چیزیں آپ نے ایمانداروں کر کی دی ہیں تو حکومت ٹھیک ہے کہ جن پہ چوری کے الزام ہیں ان کے زمانے میں غریب کو روٹی بھی ملتی تھی، اس کو دوائی بھی ملتی تھی، اس کو تعلیم بھی ملتی تھی. آج جب ایمانداروں کی، پارساؤں کی حکومت ہے، ہم سارے لوگ حسن مرتضیٰ صاحب ٹائیگر فورس پہ بھی ذرا آپ کامنٹ کر دیجیے گا، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. ٹائیگر فورس جو جو ہے سٹف ہماری طرف سے گیا ہے جی، اب میں میرے خیال میں گھنٹہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں جی، ٹھیک ہے آپ کر لیں جی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ٹائیگر فورس کے اوپر بھی ذرا آپ کامنٹ کر دیں گے کہ ٹائیگر میں فورس کر رہا ہوں جی. پہلے ٹائیگرز کو سنبھالوں یا پہلے اس تباہی کو دیکھوں جہاں پہ غریب کو روٹی نہیں مل رہی، جہاں پہ علاج نہیں مل رہا. آج ہماری ادھر ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے اسمبلی کے اندر آن دی فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے کہا کہ ہم دوائیوں سے جو ہم نے مہنگی کی ہیں وہ ہم واپس نہیں لیں گے. بھائی آپ کیوں نہیں لیں گے جب عام آدمی کو آپ نے علاج کا وعدہ کیا ہے؟ میرے پاس ایسے پیشنٹس موجود ہیں جو ان کا ہیلتھ کارڈ لے کے جو بھی ہاسپٹل ان کی لسٹ پر ہے، ان کے پینل پر ہے، وہ لوگ وہاں گئے ہیں، ان کو علاج نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا جی اس کارڈ پہ ہم نے علاج نہیں کرنا، ہم نقد پیسے لیں گے.
آج بھی میرے پاس پیشنٹ ہے, ریفیوزلز بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جن ہاسپٹلز میں وہ لے کے گئے ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, ان کو علاج نہیں ہو سکا. تو یہ کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آٹا آنے والے دسمبر تک آٹا 100 روپے کلو ہوگا. میں آج لکھ کے دے رہا ہوں, میں کاشتکار ہوں, میں رورل بیک گراؤنڈ سے ہوں, مجھے پتا ہے کہ آٹا دسمبر تک 100 روپے کلو ہوگا اور یہ تاریخی مہنگائی ہوگی. بجلی 6 روپے بڑھنے جا رہی ہے, دسمبر تک بجلی 6 روپے مزید مہنگی ہو جائے گی. کون سے کن معاہدوں کی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف اور بے نظیر اور فلاں کر گیا اور زرداری کر گیا. الزام لگانے سے کیا مسئلے حل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک. یہ جو اگلے دن 50,000 آدمی ڈی چوک سارے کی رکاوٹیں توڑ کر اور پارلیمنٹ تک پہنچ گیا ہے, اس میں کتنے لوگ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے تھے؟ سارے ان کے محکموں کے ملازمین تھے, ٹھیک. اور وہ وہاں پر جا کے انہوں نے مظاہرہ بھی کیا, احتجاج بھی کیا. آج ہمارے پرامن کارکنوں کو جلسے کی تیاری کے سلسلے میں کارنر میٹنگ سے پکڑا جا رہا ہے, ہماری ہولڈنگز اتاری جا رہی ہیں, ہمارے بینرز اتارے جا رہے ہیں. کس لیے؟ کنٹینرز آج سے پکڑنے شروع ہو گئے ہیں. میرے حلقے کے آج بھی 2 لوگوں کے منڈی بہاؤدین میں کنٹینرز پکڑ کے کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم نے یہ رکاوٹیں کھڑی کرنی ہے. یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ خود ساری ان کی حکومت بنی کنٹینر پہ ہے, اور اب دوسروں کی حکومت روکنے کے لیے کنٹینر جو ہے وہ انہوں نے مارکیٹ سے غائب کر دی ہیں. ٹھیک. اور عجیب منطق ہے, کہتے ہیں جو چیز نہ مل رہی ہو اس کی قیمت بڑھا دو, مارکیٹ میں آ جائے گی. اس ٹھیک ہے حسن طریقے صاحب, سے تو حکومتیں نہیں جی چلتی. ٹائیگرز وقت جو ہے, ختم ہو رہا ہے حافظ اب صاحب. ٹائیگرز کا آپ لے لیں, جی ٹائیگرز کو آپ لے لیں, جی کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائیگرز آپ کو کنٹرول کر لیں گے؟ آپ کی گورننس جو ہے وہ سول بیوروکریسی نے کرنی ہوتی ہے. ہر حکومت جو ہے وہ سول سرونٹس جتنے بھی ہیں وہ کرتے ہیں, پرائس وہ کنٹرول یہی کہہ رہے کمیٹیاں ہیں کہ وہ ہوتی ہیں, صرف وہ اسی کے انفارمیشن کا انڈر کام ہوتی ہیں. کریں گے ٹائیگر جو ہے, وہ اس کے اب علاوہ ان کا کوئی ٹائیگرز رول تو نہیں ہے. میرے حلقے میں وہاں سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے, ٹائیگرز کو تو ہم نے الیکشن میں نہیں پھڑکنے دیا. اب وہ ٹائیگرز جا کے تو میرے ووٹرز کو پکڑ پکڑ کر ان سے وصولیاں کریں گے, اور ہم وہ دیکھتے رہیں گے کہ وہ تذلیل ہماری کر رہے ہیں. یہ قتل نہیں ہوگا, یہ تو ٹھیک افراتفری ٹھیک پھیلانے ٹھیک. کی طرف آپ لے کے جا وقت رہے ہو. ختم ہو آپ رہا ہے ملک حافظ کو صاحب, لاسٹ دیکھ 1 رہے منٹ ہیں. آپ کے پاس کہ آپ کنکلوڈ کر دیں گے. مستقبل کا منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 1 منٹ ہے حافظ صاحب. میں یہ حافظ مستقبل صاحب مجھے جی جی حافظ صاحب. گزارش ہے آپ سب گزارش یہ ہے کہ ٹائیگر فورس فرما رہے تھے نیازی صاحب کہ وہ جا کر معلومات کریں گے, نرخ معلوم کریں گے. تو کیا ڈی سی صاحب کے فیملی بھی کچھ نہیں کھاتی پیتی نہیں, ہوا پہ زندہ ہے؟ اے سی صاحب, سول انتظامیہ, وہ لوگ آٹا بھی نہیں لیتے ہیں, روٹی بھی نہیں پکاتے ہیں, چائے بھی نہیں پیتے ہیں کہ ان کو جا کر یہ نرخ بتا دیں. یہ ٹھیک کون سی بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کو جو انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے, 1 کروڑ نوکریوں کا جو جھوٹا وعدہ کیا تھا اور گھروں کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی, اب وہ ان کے گلے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ کیا, ووٹ دیا, کچھ دو. اب یہ ان کو رشوت ستانی میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ بلے لگا کر بلہ ہاتھ میں پکڑ کر چلے جائے اور جا کر معمولی جو سبزی فروش ہے, کریانہ فروش ہے, ان کو ڈرائے دھمکائے اور ان سے پیسے لے لے. وصولیاں یہ کریں. ایسی کون سی منطق ہے کہ جناب وہ نرخ معلوم کریں گے؟ روزانہ آپ کی محکمہ شماریات جو ہے نا روزانہ نرخ بنا کر آپ کو دے دیتی ہے. ٹھیک اے سی صاحب, ڈی سی صاحب, سب کچھ وہ سامان استعمال کرتے ہیں. کوئی بندہ بھی جا کر, صافی بھی جا کر روزانہ خریدتے ٹھیک ہیں. تو اس کے لیے یہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط بات ہے. ٹھیک ٹھیک. اور حافظ صاحب اس آپ سے کا پوائنٹ آ گیا. لاسٹ سینٹنس شیزہ صاحبہ. دیکھیں میں تو صرف یہ کہوں گی کہ اس پر غریب آدمی مر رہا ہے, اور یہ قرضوں کے جھوٹ ہمارے سے زیادہ یہ 2 سالوں میں لے چکے ہیں جتنے ہم نے 5 سال میں لیے تھے. یہ گروتھ کے جھوٹ, یہ نوکریوں کے جھوٹے وعدے, یہ مینڈیٹ اپنا کھو بیٹھے ہیں. مینڈیٹ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں آپ کے وعدوں پہ. جب آپ تمام وعدے توڑ بیٹھے ہیں, آپ نے پاکستان کو ڈبو دیا, اس کی معیشت کو اتنا ڈبو دیا کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی رسک پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں اپنا ڈیفنس بجٹ آج کاٹنا ٹھیک پڑتا شیزہ ہے. صاحبہ, بالکل تو ٹھیک ہے. یہ جو ہے جی یہ جھوٹ بولنے سے حکومتیں نہیں چلیں گی. کام کریں, سر نیچے کریں, اپنی انا ختم کریں, کام کریں, غریب آدمی کے گھر میں روٹی اور دوائیاں پہنچائیں. چلیں کام کریں, سر جھکا کے کام کریں اور غریب کو جو ہے ریلیف دیں. ہم کام بھی کر رہے ہیں, اور دوسری بات کہ یہ جو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈیل دیں
डील करें या ढील दें, ये कभी नहीं होगा। और आए हमारे साथ मईशत के ऊपर जो इन्होंने लास्ट डिकेड्स में जो कुछ किया, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि डिबेट होनी चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर कि किसने क्या किया, और फिर कौम फैसला करे कि कितना ये लोग डबो के गए, ये सारा सच सामने आ अमजद जाएगा। न्याज़ी साहब, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, शीज़ा फातिमा साहिबा, हसन मुर्तज़ा साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।